بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احتشام الحق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے اس کا، اور وہ ہے نان کیمیکل ایڈکشن. ایسی ایڈکشن جس کے اندر کیمیکلز انوالو نہ ہوں، جیسے کہ کوئی بھی پیشنٹ نشے کا استعمال نہ کر رہا ہو، یعنی کہ کسی کیمیکل کا استعمال نہ کر رہا ہو، جیسے کہ آئس ہے، ہیروئن ہے، کینیبس ہے، اسموکنگ ہے، یا کوئی دوسرا الکوہول ہے. یہ جو کیمیکلز ہیں، ان کیمیکلز کا وہ استعمال نہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی نفسیاتی صحت، اس کی جسمانی صحت اور اس کی سماجی صحت کے اندر بری طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہو کسی بھی نان کیمیکل ایڈکٹیو بیہیویئرز کی وجہ سے، جیسے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، جیسے کہ فوڈ کا استعمال کرنا، گیمبلنگ کا استعمال کرنا، جوئے کا استعمال کرنا، جوا کھیلتے رہنا، یا آن لائن جو ہے نا ہر ٹائم فون کا یوز کرنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جب آپ بہت زیادہ ان کا استعمال کرتے ہیں، جب بہت ایکسیسو ان کا یوزیج رہتا ہے، اور راتوں میں دنوں میں آپ ہر ٹائم فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے رہتے ہیں آپ، اور آپ کو نہیں پتہ، نہ آپ کو کھانے کی ہوش ہے، نہ آپ کو سونے کا پتہ ہے، نہ آپ کو واک کی پتہ ہے، نہ آپ اپنے بزنس کے اوپر یا جاب کے اوپر یا پڑھائی کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے، بلکہ آپ فوکس کر رہے ہیں اپنے اس آن لائن ایکٹیویٹیز کے اوپر، جس سے آپ کی نفسیاتی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت بھی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو میرے ساتھ ڈاکٹر محمد صغیر موجود ہیں، جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں IRC اسلام آباد کے. میں سر سے جاننا چاہوں گا، سر پہلے بتائیں کہ یہ نان کیمیکل ایڈکشن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی نان کیمیکل ایڈکشن ہے، یہ ایسی علتیں ہیں یا اس قسم کی عادتیں ہیں جو کہ جیسے آپ نے پہلے ہی منشن کر دیا ہے کہ یہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، گیمبلنگ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جسے ہم جوا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، جس میں جو ہے وہ چاہے وہ آپ انٹرنیٹ ایکسیسو یوز کر رہے ہیں صرف براؤزنگ سے ریلیٹڈ، اسی طریقے سے جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے انفارمیشن ہے، نالج ہے، آپ ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں گھنٹوں اپنا وقت اس پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ ایڈکشنس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہوں گی، جیسے اسکرین ایڈکشن ہے، جیسے جو ہے نا سائبر ریلیشن شپ ایڈکشن ہے، جس میں جو آپ کی سوشل میڈیا ہے، جیسے کہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا کوئی اور چیٹ ریلیٹڈ، کالز ریلیٹڈ، یا اس طرح کی جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا ایکسیسو ٹائم ہے، اسکرین ٹائم، آن لائن ٹائم، آن ایئر ٹائم، یہ سارا کا سارا اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جیسے پورنوگرافی ہے، وہ بھی انٹرنیٹ ایڈکشن میں ہی اسی کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے آن لائن گیمز ہیں، جیسے گیمز بھی آپ کی وہ اس میں ہی آئے گی کہ نان کیمیکل ایڈکشن ہے اور انٹرنیٹ ایڈکشن سے کے زمرے میں آتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ٹیکنالوجی کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے، جیسے گیجٹس ہیں، فونس ہیں، اس طرح کی جو ڈفرینٹ اور جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال کرنا، اور بہت ہی پرولانگ ٹائم تک ان کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں جنہیں ہم نان کیمیکل ایڈکشن میں ٹریٹ کرتے ہیں، اور نان کیمیکل ایڈکشن کا بھی امپیکٹ اسی طریقے سے ہوتا ہے، اسی طرح سے obsessive compulsive قسم کا بیہیویئر جنریٹ ہوتا ہے جو کیمیکل ایڈکشن میں ڈپینڈنسی withdrawal ریلیٹڈ جو کیفیت ہوتی ہے، سیم کیفیت ان معاملات میں بھی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایڈکشن پوائنٹ آف ویو سے کیمیکل ایڈکشن، نان کیمیکل ایڈکشن کی جو سویرٹی ہے اور ان کی ڈپینڈنسی ہے اور ان کے جو وڈرال ہیں، یہ سائیکولوجیکلی ایکولی اوور ویلمنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، نان کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ ساتھ بالکل سیم ایسا ہی ایک پیٹرن ہے جو ورکولک لوگ ہوتے ہیں، جو ہر ٹائم کام کے اوپر اپنا فوکس رکھتے ہیں، اور اپنا دفتر، ان کا دفتر میں بھی دفتر ہے، اور دفتر وہ اپنا گھر میں بھی لے کر جاتے ہیں، اور وہ دفتر اپنا کسی اگر ڈنر کے لیے یا کسی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے وہ جا رہے ہیں تو اپنا دفتر ان کا وہاں پہ بھی ساتھ ہوتا ہے.
کہ ہر ٹائم فونس کے اوپر لگے رہیں گے, کام سے ریلیٹڈ ٹینشن میں رہیں گے, ای میلس دیکھتے رہیں گے, یا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہوگا اور لیپ ٹاپ کے اوپر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. فوکس سارا کا سارا کسی بھی ایکٹیویٹی کا ان کا جو ہے نا وہ کام کے اوپر ہے. کیا یہ بھی نان کیمیکل ایڈکشن کے زمرے میں آتا ہے, اور اس سے بھی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اندر جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور کیا اس سے ان کی جو پرفارمنس ہے, جو جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ہے, وہ کیا بڑھتی ہے یا ان کی پرفارمنس بھی لو رہتی ہے؟ دیکھیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں, اور ایون جو ہمارے اگر ویلیوز کو دیکھا جائے, یا جیسے کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کوئی بھی چیز اس کی زیادتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو اور جیسے ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں یہی ویلیو دیتا ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں, جتنی آپ کی انوالومنٹ ہے دنیا میں بھی اور آخرت سے ریلیٹڈ بھی, وہ ایک اعتدال میں ہونی چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس جو ہے یہ ایک نارمل لیونگ کا یا پھر یوں سمجھ لیں پروڈکٹیو لیونگ کی ایک کی اسٹون ہے. آپ اگر پروڈکٹیو ہیں, آپ اپنی لائف میں اپنی تمام چیزوں پہ اختیار اور کنٹرول رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ کا لاس آف کنٹرول نہیں ہے اپنی ایکٹیویٹیز پہ, اپنے تھاٹس پہ, اپنے ایشوز پہ, جو بھی آپ کے چاروں طرف موجود چیزیں ہیں جن میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طریقے سے انوالو ہو سکتے ہیں obsessive لیول پہ, تو اس پہ جو بچاؤ کی جو کیفیت ہوگی, جو آپ کو بچا سکتا ہے, پریونٹ کر سکتا ہے, وہ ایکویلیبریم ہے, بیلنس لیول ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ایلوکیٹ ہونا چاہیے بیلنس وے میں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم اور پھر وہ آپ کو اس چیز میں پری آکوپائڈ رکھے, تو یہ سب سے ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے سائیکولوجیکل بھی اور آپ کے لیے ایموشنلی بھی آپ کے لیے ایک پرابلم کا باعث ہوگا. اچھا سر, یہ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے, اسپیشلی میں فون ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں اور انٹرنیٹ ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں. آج کل ہر گھر کے اندر ہر فرد کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی جو سوشل ایپس ہیں ان ایپس کے ساتھ وہ جڑا ہوا بھی ہے. اور اسپیشلی بہت چھوٹی ایج کے بچے آن لائن گیمنگ کے اندر انوالو ہیں, آن لائن ویڈیوز کے اندر, چیٹ کے اندر دوستیاں کرنا اور ان ناؤن لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنانا, اور بہت دیر تک, راتوں کو بہت لیٹ تک جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کا استعمال وہ کرتے رہتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا بچہ یا بچی جو انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیا مثبت استعمال اس کا ہے یا منفی استعمال کر رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی بھی بچہ یا بچی منفی استعمال کر رہا ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی, پیرنٹس کے لیے, گھر والوں کے لیے, بڑوں کے لیے کون سی وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں, کون سے وہ رویے ان کے آئیڈینٹیفائی کریں جس سے وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا بچہ جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے, کسی نان کیمیکل ایڈکشن کا شکار ہو رہا ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, اس کی نفسیاتی صحت خراب ہو رہی ہے, اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو رہی ہے. سر اول تو فنکشننگ ہے, پہلی جو چیز ہے فنکشننگ پہ فوکس کریں, بچوں کی روٹین دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈکلائن آ رہا ہے, اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور فنکشننگ جو ہے وہ اگر ہم بچوں سے ریلیٹڈ بات کریں اور ایون ایک کسی بھی انڈیویجول سے ریلیٹڈ بات کریں تو فنکشننگ ہوتی ہے آپ کی ایکیڈیمک لیول پہ, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کوئی کام کاج کرتے ہو تو آپ کی پروفیشنل آکوپیشنل فنکشننگ ہوتی ہے, دین فنکشننگ آپ کی سوشل ہوتی ہے, اور دین آپ کی فنکشننگ ہوتی ہے سائیکولوجیکل فنکشننگ ہوتی ہے, فزیکل فنکشننگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے وقت پہ جاگتے اٹھتے وقت پہ ہیں, آپ کا روٹین کیا ہے سونے جاگنے کا, کھانے پینے کا کیا روٹین ہے, آپ کی بھوک کم تو نہیں ہو رہی, آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اور پرسنل ہائیجین ہے, اپنا خیال رکھنا, کیا وہ امپیکٹ تو نہیں ہو رہا کسی اسپیسیفک بیہیویئر سے, کسی ایک وجہ سے. اسی طرح سے جو ریلیشن شپس ہیں ود پیرنٹس, ود سبلنگس, ایون ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس, اور اسی طرح کے جو فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہیں یا فیملی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں وہ اس کی پارٹیسپیشن کیسی ہے. اگر ان چیزوں میں پروگریسولی, سلولی, گریجولی ڈکلائن آ رہا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ فنکشننگ امپیکٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی بیہیویئر
جو اس بچے نے ان 4-5 بیہیویئرز میں سے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ نان کیمیکل ایڈکشن جو ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, گیملنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو ان ایریاز میں, اور انٹرنیٹ کی ڈفرینٹ فارمز ہیں کہ ان تمام فارمز میں اگر انٹرنیٹ کی جب بھی ہم بات کریں گے تو یہ ساری فارمز آ جاتی ہیں, جس میں اسکرین, سوشل میڈیا, گیملنگ, وہ آن لائن گیملنگ ہو گئی. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے وہ کیسینو میں جا کے گیملنگ کرنا ایک الگ ہے, ایپس پہ کام کرنا وہ بھی, یہ ساری کی ساری ایڈکشنز اس میں آتی ہیں. اور جب ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ بیہیویئر جو ہے نا بڑا کمپلسو ہوگا, اور آپ بار بار کی کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کیا جائے, اس سے نکلا جائے, لیکن اس لوپ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اس ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے, ایک ایسا بحران کا ایک چکر ہوتا ہے جس میں آپ پھنس چکے ہوتے ہیں, اور انسان ریپیٹڈلی کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے روکا جائے, لیکن یہ رک نہیں پاتا. وہ بے بس محسوس کرتے ہیں, وہ جو ہے لاس آف کنٹرول فیل کرتے ہیں اوور دیٹ ایکٹیویٹی, جو بھی نان کیمیکل ایڈکشن کی ایکٹیویٹی ہے. اور پھر وہ ان کے لیے پینفل بھی ہوتی ہے, اس سے اچھا فیل نہیں کرتے, گلٹ فیل کرتے ہیں, بیڈ فیل کرتے ہیں. اور پھر جو ہے اس میں ڈفرینٹ سوشل, سائیکولوجیکل لیول پہ, بایولوجیکل لیول پہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جنہیں فیملیز کو دیکھنا ہے. اس میں فرسٹ فوکس جیسے فنکشننگ ہے, تو فنکشننگ میں آپ سارے یہ جو سوشل لیول ہے, سائیکولوجیکل لیول ہے, ایون فزیکل لیول ہے, ان تینوں لیولس پہ آپ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنٹلی چینج آنا شروع ہو جائے گا. اسکول کالج کے گریڈس امپیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اسکول کی اٹینڈنس امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے آفس ریلیٹڈ جیسے آفس کی جو ٹاسک ہوں گے, جو ڈیڈ لائنس ہوں گی, وہ آپ میٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کی جو ورک ریلیٹڈ جو آپ کی ایفیشینسی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوگی. اور اسی طریقے سے جہاں جن ایڈکشنز میں, جو نان کیمیکل ایڈکشنز جن میں پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, گیملنگ سے ریلیٹڈ, تو یہ لوگ جھوٹ بولنا, مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انہیں پیسے چاہیے, اور یہ وہ جیتنے کی اس میں, اور ایک انکریز ڈیزائرڈ ہوتی ہے کہ انہیں ہمیشہ, جیسے کیمیکل ایڈکشن میں ہے نا کہ آپ کو ہمیشہ جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس ایکٹیویٹی پہ, اس کیمیکل پہ, تو آپ کو اس کی کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے, اس کی فریکوینسی بڑھانی پڑتی ہے تاکہ وہ ڈیزائر جو آپ پلیئر چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے, تو لوگ مقدار بڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نان کیمیکل ایڈکشن میں بھی آپ مقدار بڑھاتے ہو بیہیویئر کی, جو ڈیزائر آپ پلیئر یا پھر اس کا جو آپ ایک یوفورک پلیئر فیل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ پیسوں کی مقدار بڑھائیں گے, آپ گھنٹے بڑھا سکتے ہیں, آپ بار بار فریکوینٹلی اس کو کر سکتے ہیں. اور جب آپ نہ کر رہے ہوں تو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کو پازیٹیولی ایٹریبیوٹ کرنا, اس کے مزے بھی ایک اس طرح کی فینٹیسائز کرنا کہ آپ کو پلیئر بھی فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ جیک پاٹ ہو جائے گا, یا گیمنگ ہے تو میں ابھی جا کے دیکھوں میرے فینس کیا کر رہے ہیں, میں آن لائن ہو جاؤں, اور موسٹ آف دی ٹائم آن لائن رہنا ہے, اور سوشلی لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے, جو ریلیشن شپ ریلیٹڈ جو ان کے آن لائن اگر ایڈکشن ہے, تو بڑا کمپلسو اور obsessive قسم کا بیہیویئر ہے کہ آپ کمپل فیل کرتے ہیں, آپ لاس آف کنٹرول ہے, آپ یو فیل ڈریون ٹورڈز دیٹ اسپیسیفک ایکٹیویٹی, اور یہ اس طرح کا ایک بیہیویئر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. تو آپ جب اس طرح کی بے چینی, اریٹیبلٹی, چڑچڑاپن اور ایسے لاس آف کنٹرول اور سگنیفیکنٹ ڈکلائن دیکھتے ہیں بچوں کی, یہ 3-4 ایسی علامتیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ ایکٹیویٹی اس کی ابھی ایڈکشن میں بدل چکی ہے, وہ عادت یا وہ ایک کام اب ایڈکشن کے زمرے میں آ چکا ہے, اور اب اس کے ریلیشن شپ بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں, فیملی ہے وہ بھی امپیکٹ ہو رہی ہے, وہ ایک کام وہ بہت زیادہ کر رہا ہے, باقی چیزیں اگنور کر رہا ہے. اچھا سر, ایک چیز ہے کہ جو سٹارٹ کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال ہے یا جو فون کا استعمال ہے, یہ بچے کرتے ہیں فن کے لیے, مزے کے لیے, اپنی ویڈیوز لگانا, اپنی پکچرز لگانا, اس پہ لائک یا کمنٹس کرنا, اس کو شیئر کرنا, لوگوں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ چیٹ کرنی, اور اپنی جو بھی ان کی اس دن کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہوئی ہو تو وہ ان کے ساتھ شیئر کرنی, پبلک کرنا اس کو.
لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی شاید آپ نے بھی ٹی وی کے اوپر بھی دیکھا ہوگا، اسپیشلی جو یہ ٹک ٹاک ایپ ہے، ٹک ٹاک ایپ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی ان کی ہیں کہ آپ ٹک ٹاک لائف کے اوپر بھی آپ جائیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ وہاں پہ بیٹنگ بھی کریں گے، آپ وہاں پہ ان کو گفٹنگ بھی کریں گے، اور پھر طرح طرح کی جو ہے نا غلط حرکات وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ جو فن ہے اب یہ کرائم کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے اور اسپیشلی انٹرنیٹ ایڈکشن ہے، کیا بچے جب اس کے اوپر مانیٹرنگ نہ کی جائے، ان کو چیک نہ کیا جائے، تو یہ کرائم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جیسے ڈیجیٹل کرائم جسے کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، سائبر کرائم یہی ہے نا سر. آپ کسی کو بھی ہیوملیٹ کر رہے ہو، آپ کوئی بھی ویلیو جو ہے وہ بریک کر رہے ہو، آپ کسی سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن کر رہے ہو اور بغیر رسپانسبلٹی لیے، تو اٹس اے رسپانسبل تھنگ. آپ کا کنٹینٹ، آپ کی بات لوگ سنیں گے تو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اور اس ڈیفینیٹلی جب لوگ آپ کو سنیں گے یا لوگ دیکھیں گے اور اس کا ایکسیس جو پبلک تک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایموشنز، ان کی فیلنگز ہرٹ ہو سکتی ہیں، وہ امپیکٹ ہو سکتی ہیں. آپ کوئی بھی کنٹینٹ جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کی جو کوالٹی اور اس کا جو ٹائپ آف کنٹینٹ ہے، اس کو ایویلیویٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ کاؤنٹر ایسے جو ہے نا چیک مارکس ہونے چاہیے جس پہ انہیں ایویلیویٹ کیا جائے کہ اس کو اپلوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کنٹرولنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب بھی کوئی چیز ایک اعتدال میں استعمال ہو رہی ہو اور پیرنٹل جو ہے نا مانیٹرنگ اگر اویلیبل ہے فار جو آپ جو سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے، تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. جیسے ہی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ بغیر کسی لمٹ کے، بغیر کسی پرپز کے یوز کرنا شروع کر دیں اور وہ آپ کو اوور آل امپیکٹ کرنا شروع کر دیں، پرابلم تو تب پیدا ہوتی ہے. اچھا. اور شروع اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ شروع میں بڑا لاجیکل یوز ہوتا ہے، آپ کنیکشن بنانا چاہتے ہو، آپ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہو، بڑی جو ہے نا آپ کی اچھی نیت ہوتی ہے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہی یوز جو ہے، جو کہ پہلے بڑا ماڈریٹ لیول پہ اپروپریٹلی آپ اس کا یوزیج تھا، اب وہ ایک ایڈکٹیو یوز میں کنورٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب آپ کمپلسو فیل کرتے ہیں. اب آپ جیسے کہ آپ فون کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ اس ایکٹیویٹی کے بغیر رہ نہیں سکتے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اسپیسیفک سائیکلوجیکل کمپلشن فیل ہوتی ہے کہ آپ یہ لازمی کریں اور آپ اس سے رک نہیں سکتے. اچھا، انٹرنیٹ ایڈکشن کے اوپر ہم نے بڑی کھل کر ابھی بات کی ہے. انٹرنیٹ ایڈکشن کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور ایڈکشن بھی نان کیمیکل بڑی کامن ہے، جسے فوڈ ایڈکشن کہتے ہیں. کہ بچے اسپیشلی اپنی انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے فوڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فوڈ کس طریقے سے ایڈکشن کے اندر کنورٹ؟ دیکھیں، فوڈ ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو فوڈ ایڈکشن اور فوڈ سے ریلیٹڈ کافی جو ہے نا ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہیں. ٹھیک ہے، ملٹیپل ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، ان دونوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن جو پلیئر ایٹنگ ہے جسے ہم فوڈ ایڈکشن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزے کے لیے جو ہے نا آپ کھا رہے ہیں، اور وہ کھانا اتنا ایکسیسو ہے جس کی وجہ سے آپ کا باڈی ویٹ خراب ہو رہا ہے، آپ ویٹ گین کر رہے ہیں، اور ایون آپ ضرورت کے تحت نہیں کھا رہے بلکہ آپ مزے کے لیے، اور آپ ایڈکٹ ہیں. آپ فوڈ کو کریو کرتے ہیں، آپ کو باقاعدہ کریونگ ہوتی ہے اور آپ کو باقاعدہ وڈرال ہوتے ہیں کہ جی میں نے فوڈ نہیں کھایا، اور اس کو کھائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. جیسے بعض لوگ چائے کی عادی اور ہوتے اس ہیں. کے لیے اس میں جو ہے ایڈکشنز کوئی بھی ہیں وہ پلیئر اورینٹڈ ہوتی ہیں، ایک تو ذہن میں رکھیے گا. تو اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں، جو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، تو ایٹنگ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ پلیئر اورینٹڈ نہیں ہوتی. اس میں آپ کا سائیکلوجیکل ایک یوں سمجھ لیں کہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے اپنی باڈی کو، اپنی شیپ کو لے کے نا، آپ اس سے بڑا سینسٹیو ہوتے ہیں. تو چاہے وہ بنج ایٹنگ ہو، چاہے وہ جو ہے نا ایک اور ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جسے بیولیمیا نروسا کہتے ہیں. تو یہ ساری جو ڈیزیز ہیں اس میں ایٹنگ تو ہے، لیکن یہ ایٹنگ باڈی جو ویٹ اور شیپ کو لے کے جو ہے نا اس کے اندر ایک انگزائٹی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بنج ایٹ تو کرتے ہیں لیکن پرج آؤٹ بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایسے میکانزم یوز کرتے ہیں جس سے وہ واپس ومٹ کی جائے، اس فوڈ کو واپس نکالا جائے، کیونکہ وہ کھاتے تو ہیں لیکن اس کے بعد انہیں اچھا فیل نہیں ہوتا. لیکن اس کیس میں فوڈ ایڈکشن میں وہ پلیئر ایٹنگ ہوتی ہے،
اور فوڈ ٹائپ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ہو سکتی ہے. جیسے کچھ لوگ میٹھا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے, ایک اسپیسیفک یا فاسٹ فوڈ ہے لیکن بہت زیادہ کھانا, مقدار اس کی بہت زیادہ کر لینا. فار ایگزامپل آپ پانی ختم کر دو, صرف کوک, پیپسی اور اس طرح کی فزی ڈرنکس پینا شروع کر دو اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں, تو لیٹر آن آپ کے اس کے ایشوز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح کا ایک اسپیسیفک فوڈ بھی ہو سکتا ہے, اسپیسیفک فوڈ ٹائپ. پھر اس کو کریو کرنا, اس کے بغیر اچھا فیل نہ کرنا, اور اس کے بغیر آپ کا کھانا یا آپ کا میل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جتنے بھی ابھی اپنے ڈسکشن ہم نے کی ہے, یہ ایک خاص اسپیسیفک بیہیویئرز ہیں. کیا ہم ان سب بیہیویئرز کو ایڈکٹیو بیہیویئرز کہہ سکتے ہیں جو نشئی رویے ہیں, یا فون ایڈکشن سے پہلے, اسکرین ایڈکشن سے پہلے, یا کسی بھی کیمیکل ایڈکشن سے پہلے کوئی بیہیویئرل تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں؟ کیا کوئی رویوں کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے؟ اور اگر ہم ان رویوں کو پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اسی جگہ کے اوپر ہی ان کو ٹھیک کر لیا جائے, یعنی کہ خرابی جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر ہی ان کو ٹھیک کر لیا جائے, تو کیا بچنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی پرسنالٹی کا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, بڑا کروشل رول ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی شخصیت بیسیکلی اس میں اس طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ لیٹر آن اس طرح کا کوئی بھی نان کیمیکل ایڈکشن یا ایسا کمپلسر بیہیویئر ڈیولپ ہو جائے. تو ذہن میں رکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ٹریٹ ہے پلیئر سیکنگ, کہ آپ اگر آپ کے لیے پلیئر ہی زندگی کا, آپ پلیئر سینٹرڈ ہیں, آپ کی سوچ ہی ایسی ہے کہ مزے ہمیشہ حاصل کیے جائیں اور اس کے لیے کوئی بھی پرائز پے کر لو. آپ یہ ایک ایٹیٹیوڈ اگر کسی بچے میں دیکھتے ہیں, کسی انسان میں دیکھتے ہیں, تو اگر وہ اس پہ کام نہیں کرے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بھی چیز میں اس طرح کی ایڈکٹیو لیول پہ جا سکتا ہے, جسے پلیئر سیکنگ کہتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امپلسو ہوتے ہیں, بڑے امپلسو ہوتے ہیں, بڑی تیزی میں ہوتے ہیں, اور وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, ایک دم سے ان کا رویہ ہوتا ہے, اور خود پہ جسے کہتے ہیں ڈس انہیبیشن, ان کے اندر انہیبیٹری کنٹرول نہیں ہوتا. وہ اپنا بیہیویئر جب چاہیں اسے روک نہیں سکتے, اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ ان کی مرضی میں نہیں ہوتا. اب یہ جو لاس آف کنٹرول ہے انہیبیشن لیول پہ, کہ ان میں ڈس انہیبیشن ہے, وہ روک نہیں سکتے خود کو, تو یہ وہ پیٹرنز ہیں, اور امپلسیوٹی یہ لیڈ کر سکتی ہے ایڈکٹیو بیہیویئرس کی طرف. پھر جیسے ہم نے ایڈکٹیو بیہیویئرس کی بات کی ہے, تو وہ بیسیکلی کمپلسو یوز ہوتا ہے, اور آپ کوشش کرتے ہو کہ اس کو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایڈکشن تبھی پیدا ہوئی ہے اور وہ پیتھولوجیکل کلینکل لیول پہ ہے جب آپ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کی یا اس کو کنٹرول کرنے کی, لیکن وہ کنٹرول آپ حاصل نہیں کر سکتے, اس چیز پہ, اس سچویشن پہ آپ قابو نہیں پا سکتے. ریپیٹڈ آپ کے ٹرائلز ہوں گے, ریپیٹڈ ٹائم آپ نے اسٹرگل کیا ہوگا, لیکن فیلئر اور انسکسیسفل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کا وہ جو یوز ہے, ایون آپ اپنے اندر جیسے فوڈ ہے, گیملنگ ہے, اسی طریقے سے اگر انٹرنیٹ یوز ہے, اس سے آپ اپنے اندر ایک سگنیفیکنٹ ایڈورس جو اس کے ایفیکٹس ہیں نا, مطلب آپ اپنے اندر کچھ خرابیاں خود بھی وٹنس کریں گے, دیکھیں گے کہ آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے بری طرح سے, آپ کی صحت, آپ کا کام کاج, آپ کا فائنینس, آپ کے پیسے اور آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہے. اس کے باوجود آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ وہ جو چیزیں نا, ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ اگر اس کو ان بیہیویئرس کی طرف جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ اوور تھنکنگ میں ہوتے ہیں, ان میں کچھ مائکرو ایڈکشنز ہوتی ہیں جو لیڈ کر سکتی ہیں ٹورڈز کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن, دونوں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ رومینیٹ کرنے والے, اوور تھنکنگ کرنے والے اور پری آکوپائڈ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی میں دوسرا ان کا جو ہوتا ہے کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا ڈائیورژنس, ہر چیز سے کو ڈائیورٹ کرنا, الٹرنیٹیو پلیئر کی طرف جانا. ادھر سے اگر پین آ رہا ہے تو پلیئر کہاں سے آنا ہے اس پین کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یہ ساری کے سارے ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنا اس پہ جو ہے بہت جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک سویئر لیول پہ جا کے کرنا, اس میں
یوں سمجھ لیں اس سے ریلیٹڈ پوری طریقے سے آپ اس کی آرگنائزیشن، اس کو ہونا کیسے ہے، اس کو کریں گے کیسے، پراپر آپ پلاننگ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پلاننگ بہت زیادہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل پری آکوپیشن کے لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ہم ناظرین کو بتائیں، اسپیشلی پیرنٹس کو بتائیں، بہت جنرل، بہت سادہ، کون سے ایڈکٹیو بیہیویئرس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر، بالکل گھر کے اندر، کہ ان کے بچے کے اندر یار یہ جو رویے ہیں نا، یہ کوئی ٹھیک رویے نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ روٹین چینج، اگر روٹین چینج ہوتی ہے، بچے جو ہے نا کہنے میں نہیں ہے، بچہ آپ سے جو ہے اس کا فیملی کے ساتھ شیئرنگ اور اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ ڈیٹیچ ہوتا جا رہا ہے، فیملی سے الگ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہا. اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ اگر جیسے فیملی کے کمپلائنس میں نہیں ہے، فرما برداری میں نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے بیہیویئر ہیں. اور اگر وہ ڈاج کرتا ہے، وہ مینیپولیشنز کر رہا ہے، چیزیں 2 3 4 دفعہ فیملی کو یہ اگر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس نے جو بات کہی تھی وہ سچ نہیں تھی، یا وہ گھر سے تو گیا تھا اسکول لیکن اسکول پہنچا نہیں ہے، تو یہ وہ سارے اس طرح کے جو مینیپولیشنز ہیں، مینیپولیٹیو بیہیویئرس ہیں، ان سب کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ فرینڈس کیسے ہیں ان کے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کون سی چیزیں، کون سے ٹاپک ڈسکس کرتا ہے، گھر آ کے کن چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا رہتا ہے، ماں کو یا فیملی میں جن کے ساتھ اٹیچ ہے انہیں کس چیز کے لیے پوچھ کر رہا تھا، مجھے یہ چیز دلوا دیں، مجھے یہ لے کے دیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کا اس وقت کا فوکس اور پری آکوپیشن کس قسم کی ہے. اچھا، کس لیول کی، کسی ایک خاص لیول کے اوپر نا میرے خیال میں نا پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں. مجھے ایک دوست ملا اپنا جس کا جوان سالہ بیٹا ہے، اور اس نے مجھے اس کی متعلق کچھ جو ہے نا اس کے کچھ سائیکولوجیکل سمٹمز بتائے، اس کے کچھ رویے ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رویے بتائیں کہ آپ کے رویے کیا ہے ایز اے فادر، ان جو بچے کے رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کاؤنٹر میئر کیا ہے، کاؤنٹر میئرس کیا ہیں. اب ان کے جو کاؤنٹر میئرس تھے وہ سارے کے سارے ڈر، خوف کے اوپر بیس کر رہے تھے کہ اگر میں رکوں گا تو میرا بچہ کچھ کر لے گا. میں کہ کیا کر لے گا، تو وہ ان کے پاس اس کا جواب کچھ نہیں تھا، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ کچھ کر لے گا. تو ایک رویہ جو انہوں نے مجھے بتایا، یہ ایموشنل مینیپولیشن ہے نا، کہ وہ رات 2 بجے اس نے کہا کہ مجھے وہ کال کرتا ہے اپنے روم سے کہ مجھے پیسے دیں 2000 روپیز، میں نے فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ جا کر فلانی جگہ سے کھانا ہے بس. اور میں نے کہا آپ نے کیا کیا، کہتے میں نے پیسے دے دیے، اگر میں نہ دیتا تو میرا بیٹا کچھ کر لیتا. میں کہا کیا کر سکتا تھا، ایک 25 سال کا نوجوان کیا کر سکتا تھا. اب اس کے پاس پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا کر سکتا ہے. وہ یہی کہ گھر سے چلا جائے گا، خود کو نقصان پہنچائے گا، گلاس توڑ دے گا، شور مچائے گا، محلے والوں کو بتائے گا. یہ جو ڈر ہے، پیرنٹس ڈر کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بچوں کو انیبل کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ایڈکٹیو رویوں کے لیے. تو پیرنٹس کو ہم کیا میسیج دیں؟ دیکھیں، یہ جو انیبلنگ ہے نا، یہ تو اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو پرورش ہے، اس کی جو بڑھوتی ہے وہ لو میں ہوتی ہے، پیار کے ساتھ ہوتی ہے. اسے ٹاکسک لو کہتے ہیں. انیبلنگ کبھی بھی پیار کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، اس کے لیے پیار کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انیبلنگ کلوز فیملی سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ماں باپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایسے انیبلنگ بیہیویئر انہوں نے جنریٹ کیے ہوتے ہیں جن کی آپ ابھی مثال دے رہے تھے، شیئر کیا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سچویشنز کافی دفعہ خراب ہو چکی ہوں اور آپ کی انیبلنگ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اب آپ کو کامیابی یا بدلاؤ کا کوئی جو ہے ذہن میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار کوئی امید نہیں باقی رہی، تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں لوگ. اور پھر والدین مایوسی میں رہتے ہوئے ایسا انیبلنگ کو جو ہے کنٹینیو رکھتے ہیں کہ نہیں یار شور نہ کرے،
لیکن یہ جو ہے نا جو اس کا برا بیہیویئر ہے ایڈکٹیو بیہیویئر ہے اس کو جاری رکھے, کیونکہ شور کرے گا, چیخے گا, چلائے گا, باقی بچے ڈسٹرب ہوں گے, ماحول ہے, ہمارے جو ہمسائے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, کوئی رشتہ دار ہے اس کو پتہ چل جائے گا, دادی ہیں گھر میں یہ ہے اس کو نہ پتہ چل جائے, تو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں, چھپا رہے ہوتے ہیں اپنی امبیرسمنٹ کو اور اپنی سوشل انگزائٹی کو اور اپنے ریلیشن شپس کو, لیکن وہ ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس کے نتیجے میں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایڈکٹیو بیہیویئرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ چھپا نہیں سکتے, انہیں آپ کور نہیں کر سکتے, ایک نہ ایک دن اس چیز نے سامنے آنا ہوتا ہے. اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ لیول پہ اور کلینکل لیول کا پرابلم ہے, یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کرے گا, آج نہیں تو کل ضرور کرے گا. تو آپ کے لیے اس کو پھر ڈیل کرنے کے لیے آپ کو پراپر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوگی. تو اس وقت سب کو پتہ چلے گا. تو یہ جو شیم ہے آپ کے اندر, اور یہ جو میل اڈیپٹیو شیم, اسی طرح سے جو فیئر ہے اور جو ٹاکسک لو ہے, اس کو یہ جو ایموشنل مینجمنٹ ہے فیملی کی, خاص کر کے ایسے والدین کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, انہیں اس ڈیزیز سے نکالا جا سکتا ہے, اور اس کو ٹھیک کیے بغیر بچوں کو نکالنا پاسبل نہیں ہے. تو سر پھر اس درد کی دوا ہے کیا, علاج کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر علاج یہی ہے کہ ایڈکشنز کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو, کیمیکل ایڈکشنز ہوں, نان کیمیکل ایڈکشنز ہوں, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے اس سائیکل کو بریک کرنا ہوتا ہے. یہ جو سائیکل ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, بڑا کمپلسو ہے, اس میں جو ہے وہ وڈرال ہیں, ڈپینڈنسی یا سائیکلوجیکل, فزیکل, تو سب سے پہلے تو اس کو اس انوائرمنٹ سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو انوائرمنٹ سے نکالیں, اور اپنے رویوں پہ بھی, جیسے میں نے کہا کہ جو کو ڈپینڈنٹ بیہیویئرز ہیں فیملی کے, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, اور مریض پہ بھی کام ہونا چاہیے کہ اس کو ایسا ٹائم آؤٹ دیں جہاں پہ اس کی سائیکلوجیکل, فزیکل, اس کو پراپر اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اور وہ پھر اپنے ان بیہیویئرز کو, ان کو اچھے سے ایویلیویٹ کرے, اس پہ سائیکلوجیکل انٹرپریٹیشنس ہوں, پراپر اس کی سائیکو تھراپی ہو, اور پھر وہ اپنی زندگی میں کیسے اپنی زندگی میں بہتری لے کے آ سکتا ہے, انسائٹ کے ساتھ, ایکسیپٹنس کے ساتھ, کہ اسے پتہ چلے کہ یار اس چیز نے اس کی زندگی میں کیسے کیسے امپیکٹ کیا ہے, اور یہ کیسے ایک اس کے لیے پیتھولوجیکل لیول پہ اور کلینکل لیول پہ ایک بڑا پرابلم بن کے سامنے آیا ہے. تو یہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا کہ اس کے لیے پراپر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ گھر پہ بیٹھ کے یا گھر پہ کسی لیول پہ کر کے تو ٹھیک نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ اس پہ آپ کو اپنے ٹریگرز, اپنا انوائرمنٹ, اپنی سائیکلوجیکل اسٹیٹ, اپنی فزیکل اسٹیٹ, ان سارے لیولز پہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں اگر ابھی مجھے اور آپ کو جو بھائی یا بہن سن رہا ہو جو نان کیمیکل ایڈکشن کا شکار ہے, اسپیشلی انٹرنیٹ ایڈکشن کا, اسکرین ایڈکشن کا, گیمبلنگ کا, تو اس کو ہم کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے, اگر تو مائلڈ اور ماڈریٹ لیول پہ ہے اور وہ پراپر ایڈکشن کی ڈیفینیشن کو کوالیفائی نہیں کر رہے, اگر نہیں کر رہے تو پھر تو وہ خود کو اس چیز سے دور کر سکتے ہیں, ایک اسکیجول بنا سکتے ہیں, فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں, اور اپنے اس بیہیویئر کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑھا کے. لیکن اگر ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب ایڈکٹ ہو چکے ہیں. تو ایڈکٹ کی جو ایک اس کا ڈیفائننگ اور ڈائگنوزنگ کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ملٹیپل ٹائمز ٹرائی کیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. اسی لیے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اب وہ کلینکل لیول پہ ایڈکشن میں ہے, اور اب اس کو انٹرونشن کی ضرورت ہے, اس کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, پھر تو اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے کی اگر کنڈیشن ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے نا پرابلمیٹک ہے اور آپ اس کو کنٹرول کریں اور آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو پراپر ہیلپ کی ضرورت ہے. اور گھر پہ بیٹھے آپ اپنے بیہیویئرس کو, اس کے لیے جو کی کانسیپٹ ہے بیلنسنگ, کہ آپ اعتدال کو پریکٹس کرنا شروع کریں کہ اعتدال کیسے زندگی میں لایا جائے, اور اعتدال ایکچولی ہے کیا, ہم کیسے اپنی ایکٹیویٹیز, اپنے بیہیویئرس کو ایک میڈیوکر لیول پہ, ایک میانہ روی پہ کیسے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا نان کیمیکل ایڈکشن کو اور ایڈکٹیو رویوں کو.
ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہمارے بے شمار فیملی کے اندر ایسے دوست موجود ہیں جو اسکرین ایڈکشن کا شکار ہیں, جو گیملنگ کا شکار ہیں, اسپیشلی جو آن لائن ایپس ہیں, جو فون کے اندر ایپس موجود ہیں, ان ایپس کے اندر ہم جا کر ڈفرینٹ لیول کے اوپر اپنے پیسوں کو, اپنے ایسیٹس کو انویسٹ کرتے ہیں اور نتیجتاً یہ نکلتا ہے کہ سارا کا سارا ہمیں لاس ہوتا ہے اور ہم ایک سائیکولوجیکل پین سے گزرتے ہیں. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. اگر آپ سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہو, آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر کلینکل ہیلپ کی ضرورت ہو, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیں. تھینک یو.